حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی روحانی علاج۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت ہی اہم اور خاص ہونے والی ہے، جس میں آپ کو بتاؤں گا جوڑوں، گھٹنوں اور کمر درد کے علاج کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل قرآنی روحانی علاج پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، بنا ٹائم ویسٹ کیے آپ کا ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، روزمرہ معمولات کی انجام دہی میں ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں گھٹنوں کا درد ایسا مرض ہے جو اگر شدت اختیار کر جائے تو انسان کی حرکات و سکنات کو محدود کر سکتا ہے۔ اگر یہ درد اتنا شدید ہو کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں دشواری کا سامنا ہو تو یہ آرتھرائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، بیماری کوئی بھی ہو، اس کی تکلیف وہی جانتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں اور پھر ان کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا۔ ایسی ہی بیماریوں میں گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہایت اہم اور قابل ذکر ہے۔ گھٹنوں اور جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہزاروں مریض دن رات اس کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کے اثرات ان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کا موسم ایسے افراد کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ مردوں کی بنسبت خواتین اس مرض کی زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد انہیں جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے مسائل کا سامنا عام خواتین کے مقابلے میں زیادہ رہتا ہے۔ انسانی جسم میں موجود جوڑ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور زندگی کے تمام کام انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر ان میں کمزوری آ جائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی محتاج ہو کر رہ جاتی ہے۔ دوستو، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جسے آپ نے ڈاکٹر حضرات اور اطباء اور حکماء حضرات سے سن رکھا ہوگا۔ لیکن ان تمام وجوہات میں سے چند وجوہات آپ کے گوش و گزار کرنے جا رہا ہوں، جنہیں سن کر آپ نے اپنے دل و دماغ میں جگہ بھی دینی ہے۔ مثلاً کسی چوٹ کا لگ جانا، ضروری نہیں کہ یہ چوٹ آپ کو تازہ ہی لگی ہو، بلکہ سالوں پہلے چوٹ کی وجہ سے بھی آپ کے جوڑوں میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 2، موٹاپا ہونے کی وجہ سے بھی جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جسم میں کیلشیم کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے بھی جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، قبض ہونے کی وجہ سے بھی جوڑوں اور گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، قبض ایک ایسی بیماری ہے جسے حکماء حضرات نے ام الامراض کا لقب دیا ہے، یعنی کہ تمام بیماریوں کی ماں، اور دیگر تمام بیماریاں اسی قبض جیسی بیماری سے جنم لیتی ہیں۔ دوستو، اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ نمبر 1، آپ کو سب سے پہلے چاہیے خشک ادرک 50 گرام، سیملو 50 گرام، میتھی دانہ 50 گرام، سورنجان شیریں 50 گرام، ماں میخ 50 گرام۔ دوستو، ان تمام دواؤں کو آپ نے ہم وزن لے کر پیس لینا ہے، اور طریقہ استعمال یہ ہے کہ صبح و شام ایک ایک چمچ پانی سے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی
کچھ دن آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جوڑوں، کمر، ہاتھ اور پیر کے ہر طرح کے درد میں مفید ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ میں اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں۔ پھر ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔